بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ۔ ترجمہ، واو اور رب کا آپ کا رب، الغنی غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہب تو لے جائے، کم تمہیں، ویستخلف اور خلیفہ بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما جسے چاہے، ما یشاء جسے چاہے، کما جیسا کہ، انشأکم جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریۃ قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے، دوسرے لوگوں کی اولاد سے، جیسے اللہ نے تجھے پیدا کیا تم لوگوں کو، ہو سکتا ہے تمہیں لے جاؤ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس روئے زمین پہ پہلے لوگوں کے نائب بن کر اچھا پرفارم کر سکیں، اچھی کارکردگی اللہ کو دکھا سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکیں۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ ترجمہ سنیں۔ واو اور رب کا آپ کا رب، الغنی غنی ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے اسے نہیں پرواہ، اسے ضرورت نہیں ہے اپنے سوا کسی اور کی، اسے مجبوری نہیں ہے، اس کی بڑائی کے لیے ہمارا نیکی کرنا یا اللہ کی بڑائی بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یا اللہ کی بڑائی ہمارے بڑائی بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی اللہ کی بڑائی بیان کریں تو ہم اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر نافرمانی کرے کوئی تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بذات خود پرفیکٹ ہے، وہ خود پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، محتاجی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سوا یا انہوں کے بغیر اللہ کی کبریائی نہیں ہوگی تو اللہ کی ذات چھوٹی پڑ جائے گی، نہیں، اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے، اگر پوری کائنات مل کے بھی، قرآن میں آتا ہے، مل کے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، نیکیوں والی زندگی بسر کرنے لگے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں تو وہ اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر پوری کائنات ایک ہو کے اللہ کے مخالف کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی ذات میں ایک ذرہ برابر وہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اب ان کی عبادت کرنے کا یا نہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ان کی خود کی ضرورت ہے، ہماری خود کی ضرورت ہے، ہمیں خود چاہیے، ہمیں خود جنت چاہیے، ہمیں خود کو سکون چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم خود اپنی جانوں کو پھنسا سکتے ہیں، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ نہ اللہ کا اس سے ہمارے اوپر ظلم ہے، نہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، ہم خود پہ ظلم کر رہے ہیں اور خود کا ہی ہم نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمارا فائدہ چاہتا ہے، اللہ نے تو کہا، اللہ کیا ہے؟ ذو الرحمہ۔ ذو الرحمہ کا مطلب ہے رحمت والا۔ اللہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، بار بار انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اسے پھر موقع دیتا ہے تو مجھے راضی کر لے، تو مجھے خوش کر لے، اپنا گھر جنت میں بنا لے، نہ جہنم کا بالن بن۔ اللہ رحمت والا ہے، اسی لیے ہی تو پیغمبر بھیجتا ہے، تمہیں مکمل اویئرنس دے دوں، آشنائی دے دوں، تمہیں مکمل طور پر میں گائیڈنس دے دوں تاکہ تمہیں وہ رستہ اچھے سے معلوم ہو جائے اور اس پر چل کے تم مجھ تک پہنچے، اپنے مقام جنت تک پہنچے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ نے 1,24,000 تقریباً پیغمبر بھیجے، کم و بیش
یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر انسان غلطی کرتا ہے تو فوراً اللہ اسے کاٹ کے بھی تو رکھ سکتے ہیں نا۔ یہ دوبارہ موقع دینا، زندگی دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے اپنے سچے رب سے توبہ نصوحہ کریں اور دوبارہ سے نیکیوں والی ہدایت والی زندگی پر عمل کر کے گزار کے اللہ کو راضی کر سکیں اور آخرت تباہ ہونے سے بچ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک بات، جب کسی گناہ کو چھوڑنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نیکیوں کی ہدایت دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ خوشیاں دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ غمیوں سے نجات دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ ہمیں مالدار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اگر مال میں کمی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں رب ہوں، مجھے یاد کر ہے۔ اور یہ کمزور دن جنہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے دولت کم کر لی تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنی یاد زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑی رحمت ہے۔ اگر صحت دے تو اللہ ہمیں صحت دے، وہ بھی رحمت ہے، اور اگر اللہ ہمیں بیمار کر دے تو وہ بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ ہم اس بیماری میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو پیارا کہہ کہہ کر پکارتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں اللہ کو۔ ایسا تو آل ٹائم میں یا پھر ایک نارمل لائف میں نہیں ہوتا جتنا تنگی میں ہم اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے منظر اللہ کی رحمت کے ہیں، یہ سارے نظارے اللہ کی رحمت کے ہیں، یہ منظر کشی سب اللہ کی رحمت بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں ابھی تک جو زندگی دی ہوئی ہے، حالانکہ تم بڑی بیکار سی زندگی گزار رہے ہو، تم نہ میری مرضی کے مطابق ابھی نہیں ہو، پھر بھی اللہ تمہیں دنیا میں حیات رکھے ہوا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اس کی تو قدرت میں ہے، اس کی تو طاقت میں ہے، اس کی تو پہنچ ہے کہ وہ چاہے تو تجھے مار دے اور قوموں کو پیدا کر کے تمہاری جگہ لے آئے، تاکہ تم وقت ضائع نہ کرو، تم سے اچھے لوگ لے آئے وہ جو اللہ کی یاد زیادہ کرے۔ اور اگر اللہ نے ایسا ابھی تک نہیں کیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، تم وہ بن جاؤ جو میں چاہتا ہوں، تم وہی بن جاؤ جنہیں تمہارے بعد لانے والا ہوں کہ شاید وہ بہتر ہو، تمہیں انہیں کے جانشین بن جاؤ، تمہیں انہیں جیسے بن جاؤ۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا اور ہمیں ویسا بننا ہوگا جیسا ہمارا الہ چاہتا ہے۔ یہی زندگی ہے، اس زندگی کو تو فنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے سامنے لقاء ربک، تیرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ملاقات ہے، جواب دہی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں اگر چاہے وہ تو یذہبکم، تمہیں لے جائے، اس لے جانے سے مراد ہے کہ تمہیں موت دے دے، تمہیں ختم کر دے، تمہیں صفحہ ہستی سے ریموو کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ، اور تمہاری جگہ لے آئے، مِن بَعْدِکُم، تمہارے بعد اوروں کو، ما یشاء، جنہیں چاہے، اس کی مرضی ہے نا، جس کی مرضی سلیکشن کر لے، چوائس ہے اللہ کی، جو اچھا لگے اسے تمہاری جگہ بٹھا دے لا کے۔ اگر اللہ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو اللہ چاہتے ہیں تمہیں ہی وہ مقام دے دوں، کوشش کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر کوشش کریں گے ہم تو ہم اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں، پائیں گے انشاءاللہ۔ تو مل کے کوشش کرتے ہیں اپنے رب کے قریب ہونے کی، ہم اپنے ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کریں تاکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہمارا ذوق بڑھے۔ ڈسکشن یہ دنیا داری میں نہیں، دین میں۔ اگر ہم دنیا داری میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ہماری دنیا کی محبت بڑھی جاتی ہے، اگر آخرت کی کریں گے تو آخرت کی بڑھتی ہے۔ ضرورت تو آخرت کی ہے، دنیا تو پہلے ہی ہم نے بڑی خرید لی ہوئی ہے، دنیا کی محبتیں تو پہلے ہی ڈیرے جما کے ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں تو چاہیے تو آخرت کی محبت نا۔ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں کیسے تمہیں لے جاؤں اور ان کو لے آؤں، جیسے تم سے پہلوں کو لے گیا تمہیں لے آیا، کما، جیسا کہ انشأ،
اس نے پیدا کیا کم تم کو من قوم من ذریت قوم آخرین دوسرے لوگوں دوسری قوموں کی اولادوں سے تمہیں پیدا کیا. کما جیسا کہ انشا اس نے پیدا کیا کم تمہیں دوسری قوموں کی اولاد سے. آپ ادھر سے ترجمہ کریں ایزی رہے گا. دوسری قوموں کی اولاد سے یا یوں کہہ لیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے. ایک دفعہ پھر سے ترجمہ سن لیں. وَرَبُّكَ کا اور تیرا رب الغنی غنی ہے بے پرواہ ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے صاحب رحمت ہے. رحمت کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اس کا اندازہ کیجئے. ذو الرحمہ رحمت والا، اس کا مطلب ہے رحمت والا. اللہ کتنی کو رحمت والے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 100 رحمت پیدا کی اور اس 100 میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں بکھیر دی، جن و انس کو، حیوانات نباتات کو، اور یہ کیڑے مکوڑے چرند پرند ہر چیز کو، درندوں تک کو. ایک رحمت دی ہے، باقی کتنی بچتی ہے؟ 99. اور ایک رحمت دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، جنات اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ درندے جانور چوپائے جنہیں عقل تک نہیں ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اور پھر بہنیں بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، بھائی بھائی سے پیار کرتے ہیں، چاچا تائے سے پیار، پھپھو سے، ماموں سے، چاچو سے، نسلوں سے، ہاں دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، یہ ساری محبت اس ایک رحمت سے ہے. پوری کائنات محبت کری جا رہی ہے اسی میں سے. تو ابھی دیکھیں وہ جو 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں. اللہ نے اس کے ذریعے ان کو اپنے اوپر رکھ کے قیامت والے دن فیصلے کرنے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رحمت والا ہے. اللہ کی رحمت سے اس دن نجات پانی سب نے. اور آج بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے. اللہ ہمیں بار بار چانس دیتا ہے، ورنہ غلطی کریں تو اللہ تو فوراً بھی تباہ کر سکتا ہے. اگر نہیں کرتا تو وہ اس کی رحمت. دنیا میں اگر ہم اتنے غافل بھی ہیں تو وہ ہمیں خوش رکھے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا والی تو بات ہی نہ کریں. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تو ایک میں نے اہمیت ہی نہیں دی. میں تو اپنے دشمن کو بھی بڑا دیتا ہوں، بلکہ دشمن کو زیادہ دیتا ہوں. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو میرے بندے جو میرے نہیں ہیں کافر ہیں ان کے مال و دولت سے ہی نہ متاثر ہو جائیں، یہی نہ ان کا ایمان کمزور پڑ جائے اور وہ کہنے لگیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا دیا. اگر مجھے یہ نہ ہوتی سوچ تو میں اپنے دشمن کافروں کو اتنا مال دیتا کہ وہ دنیا میں چھت پہ جو سیڑھی چڑھاتے تو وہ بھی سونے کی چڑھاتے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آخرت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ بکری کون خریدے گا؟ وہ مردہ تھی، بدبو آ رہی تھی. صحابہ خاموش ہو گئے. بولے حضور کون خرید سکتا ہے؟ بدبو تو اس کے پاس سے آ رہی ہے، کوئی پاس سے گزرنا نہیں چاہ رہا. تو ایسے کہ جس کے پاس سے کوئی گزرنا نہیں چاہ رہا اس پر پیسہ کون لگائے گا اور پھر بدبو خریدے گا اور اپنے لیے بدبو لے کے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی اہمیت تمہارے نزدیک اس بدبودار مردہ بکری کی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس سے بھی کم ہے. تم نے اس کی اہمیت کم جانی نا مردہ بکری کی، تو اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی کم ہے جس کے لیے مرے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ، جس کے لیے یہ قیمتی زندگی ضائع کر دی، جس کی فکروں میں ہم نے خود کو ختم کر دیا، جس کی لالچ اور ہوس میں ہم نے اپنا ایمان کھا لیا، اپنی نسلوں کا کھا لیا، اپنی آخرت تک نہیں دیکھی. ہائے ایک بات اور بھی ہے، کتنا مرضی اس دنیا کو کھا لینا، اس کا لالچ کر لینا،
ہے نا, پھر بھی سکون نہیں آتا. سکون تو اللہ کے ساتھ ہے, سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رحمت والا ہے, اللہ بڑا ہی رحیم ہے. یہ سب موقع دینا, نیکی کی توفیق دینا, ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تمہاری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہوں, نہیں لا رہا تو میری رحمت ہے, اسے انجوائے کرو, یعنی اسے فائدہ اٹھاؤ. ان یشاء, اگر وہ چاہے, یذہب, لے جائے, کم, تمہیں, ویستخلف, اور خلیفہ بنائے, یعنی پیچھے لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے, تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے. کما انشأکم, جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا, من ذریت قوم آخرین, دوسری قوموں کی اولاد سے, دوسرے لوگوں کی اولاد سے. چلیں اس کی ایک دفعہ تجوید سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. صدق اللہ العظیم.